20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। ये वो उम्र होती है जब लड़की अपने आने वाली जिंदगी के लिए सपने बुन रही होती है, लेकिन वास्तव में जिंदगी की हकीकत से अनजान होती है। अनन्या सिंपल सी लड़की थी, न ज्यादा पढ़ी लिखी, न ज्यादा चालाक। माँ बाप ने जैसे सिखाया था, बड़ों की इज्जत करो, चुप रहो और शादी को भगवान मानो, बस यही आता था उसे। शादी छोटे से कस्बे में हुई थी। माँ की आंखों में आंसू थे, अपनी बेटी को विदा करना था, और अनन्या की आंखों में डर के साथ साथ कई सपने थे। माँ ने विदा करते वक्त बस इतना कहा, बेटा थोड़ा सह लेना, ससुराल है। अनन्या ने सिर हिला दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सह लेना एक दिन उसकी जान ले लेगा। ससुराल का पहला दिन था। पहले दिन उसे सब ठीक लगा। सास ने मीठी आवाज में कहा, अब ये घर तुम्हारा है। ननद ने हंसकर चाय पकड़ा दी। पति राघव ज्यादा बोलता नहीं था, बस हर बात में हाँ कर देता था। अनन्या को लगा शायद भगवान ने सच में अच्छा घर दिया है, लेकिन कुछ सच्चाइयां पहले दिन नहीं दिखती। पहली रात आई, कमरा सजा हुआ था, अनन्या घबराई हुई थी। उसने सोचा था शायद थोड़ी बात होगी, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, थोड़ा वक्त मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राघव ने बिना कुछ पूछे, बिना उसकी हालत समझे, बस अपना हक जताया उसके जिस्म पर। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई, उसके गले में आवाज अटक गई। उसे लगा शायद शादी में यही होता है, शायद मुझे ही ज्यादा सोचने की आदत है। उस रात उसने तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप आंसू बहा दिए। धीरे धीरे माहौल बदलता गया। कुछ ही दिनों में ससुराल का असली चेहरा सामने आने लगा। सास के ताने शुरू हो गए, घर के काम ढंग से नहीं होते, माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या, ननद हर बात में आग लगाती, भैया आपकी बीवी तो बहुत नखरे वाली है। राघव वो तो बस सुनता और चुप रहता। अनन्या कई बार सोचती, काश ये एक बार कह दे, बस मेरी बीवी है, लेकिन वो कभी नहीं बोला। माँ फोन करती, सब ठीक है ना बेटा? अनन्या हर बार मुस्कुराकर बोलती, हाँ माँ, सब अच्छा है, क्योंकि उसे सिखाया गया था ससुराल की बातें मायके में नहीं बताते। उसने कभी नहीं बताया कि रातों को उसे नींद नहीं आती, कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही है। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि अनन्या के वो दिन आ गए जिसमें लड़की को सबसे ज्यादा प्यार और आराम चाहिए होता है। वो दर्द में थी, कमजोर थी। उसने हिम्मत करके राघव से कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। राघव ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ बोले पीठ घुमा ली। रात को वही हुआ जिसका डर उसे दिन भर सताता रहा। अनन्या अंदर से कांप गई। उसने खुद को बहुत छोटा, बहुत मजबूर महसूस किया। उसने सोचा, क्या मेरी तकलीफ की कोई कीमत नहीं? कि शादी का मतलब ये है? वो सिर्फ रोई नहीं थी, उस रात वो अंदर से टूट गई थी। अनन्या को अभी नहीं पता था कि ये बस शुरुआत है। अभी और ताने आने थे, और जुल्म होना था, और चुप्पी ओढ़नी थी। और एक दिन वो चुप्पी हमेशा के लिए छा जाने वाली थी। चुप रहना ही उसकी गलती बन गया। अनन्या अब ससुराल में नई बहू नहीं रही थी। अब वो बन चुकी थी एक ऐसी लड़की जिसे सब कुछ सहने की उम्मीद की जाती है। सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाता। चाय में देर हो जाए तो ताना, सब्जी में नमक कम हो जाए तो ताना, कपड़े सही से ना धुले हों तो ताना। सास की आवाज पूरे घर में गूंजती, हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं रहती, लगता है माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। अनन्या कुछ नहीं बोलती, वो बस सिर झुका लेती। वो सिर्फ अपने पति की वजह से मजबूर थी, उसे उसका सहारा भी नहीं था। एक दिन सास ने साफ कहा, तुम्हारे मायके वाले कुछ दे क्यों नहीं देते? फ्रिज पुराना है, मोबाइल भी सस्ता सा दिलवाया है। अनन्या को झटका लगा। शादी में जो बन पड़ा था उसके माँ बाप ने कर दिया था, लेकिन यह कभी कुछ काफी नहीं था। उसने डरते डरते राघव से कहा, मुझसे रोज दहेज की बात करते हैं। राघव ने बिना आंख मिलाए कहा, तुम बातों को ज्यादा दिल पर लेती हो, माँ है बोल देती हैं। बस यहीं खत्म हो गई उसकी उम्मीद। रातें अब और भारी हो गईं, दिन भर की थकान, तनाव और डर रात को भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। राघव के लिए अनन्या की हालत, उसकी मर्जी, उसका दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो बस एक चीज समझता था कि शादी के बाद बीवी पर उसका हक है। अनन्या कई बार चुपचाप रोती, कई बार दर्द में सिमट जाती, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं, ठीक हो? वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी तकलीफ बेकार है? घर लोगों से भरा रहता था, फिर भी अनन्या पूरी तरह अकेली थी।
نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا۔ مائیں کو فون کرنے کا من کرتا لیکن ہر بار ماں کی وہ بات یاد آ جاتی تھی، سسرال کی باتیں سہ لیتی ہیں بیٹیاں۔ وہ ہر رات خود کو سمجھاتی بس تھوڑا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اننیا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، چکر آنے لگے، شریر جواب دے رہا تھا۔ اس نے ساس سے کہا آج تھوڑا آرام چاہیے۔ ساس نے غصے میں کہا ناٹک مت کرو، ہم بھی بہو رہ چکے ہیں۔ اسے بخار میں بھی کام کرنا پڑا، اور اسی رات پھر وہی ہوا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، اب آنسو بھی کم آنے لگے تھے، وہ اندر سے مر رہی تھی۔ اننیا اب ہنسنا بھول چکی تھی، آئینے میں خود کو دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی، چہرہ سوکھ سا گیا تھا، آنکھوں میں ڈر بس گیا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ سب میرے قسمت ہے تو مجھ میں اتنی طاقت کیوں نہیں کہ میں یہ سب سہ سکوں۔ جواب میں بس خاموشی ملی۔ اننیا ابھی زندہ تھی لیکن اندر سے کب کی ٹوٹ چکی تھی، بس اب ایک دھکا چاہیے تھا، ایک آخری ظلم، اور وہ دھکا بہت جلد ملنے والا تھا۔ اب اننیا کو دن اور رات میں فرق محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ صبح ہوتی تو اسے ڈر لگتا آج پھر کیا ہوگا، اور رات آتی تو ڈر اور گہرا ہو جاتا۔ وہ ہر وقت ایک انجانے ڈر میں جینے لگی تھی۔ ایک دن ساس نے سب کے سامنے کہا ہم نے اسے بہو نہیں مفت کی نوکرانی بنا لیا ہے۔ نند ہنس پڑی، راگھو چپ رہا، اننیا کا سر جھک گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن آنسو گرنے سے پہلے ہی وہ خود کو سنبھال لیتی کیونکہ رونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس رات اننیا نے پہلی بار تھوڑی ہمت جٹائی، دھیمی آواز میں بولی میں ٹھیک نہیں رہتی، اب مجھے بہت ڈر سا لگتا ہے۔ راگھو نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بس اتنا کہا ہر لڑکی ایسا ناٹک کرتی ہے، شادی کی ہے تو نبھانی پڑے گی۔ اس ایک واقعے نے اننیا کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا وہ اکیلی ہے، پوری طرح اکیلی، اس کی مرضی کی کوئی جگہ نہیں۔ اب اننیا کچھ کہتی ہی نہیں تھی، اس نے خود کو پتھر بنا لیا تھا۔ اس کا شریر وہیں ہوتا لیکن اس کا من کہیں بہت دور چلا جاتا۔ وہ خود کو اس سب سے الگ کر چکی تھی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک دن اننیا نے ڈرتے ڈرتے کہا ماں سے ملنے جانا ہے۔ ساس نے تانا مارا ہر مہینے مائیں کا یہیں رہو، کام سیکھو۔ راگھو نے بھی ساتھ نہیں دیا، ابھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس دن اننیا بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی، اس نے محسوس کیا اب اس کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں بچی۔ آج تو ساس نے کام پر نکس نکالتے ہوئے کہہ ہی دیا مر کیوں نہیں جاتی، ہمارا پیچھا چھوٹے۔ یہ شبد اننیا کے لیے زہر بن گئے۔ وہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور دیر تک بس دیوار کو دیکھتی رہی۔ اس کے من میں بہت سارے سوال تھی، کیا میری کوئی غلطی تھی؟ کیا ماں باپ نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اس رات اننیا نے پہلی بار خود سے کہا اب میں نہیں سہ سکتی۔ اس کے اندر نہ غصہ بچا تھا، نہ شکایت، نہ امید، بس تھکان تھی، بہت زیادہ تھکان۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی اور پھر چھت کی طرف، اس کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو بہنے لگے۔ اننیا اب خود کو بچانے کی نہیں، بس اس درد سے چھٹکارا پانے کی سوچ رہی تھی۔ ابھی ایک آخری فیصلہ باقی تھا، وہ فیصلہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اس دن صبح اننیا بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ گھر میں سب کچھ روز جیسا ہی تھا، وہی آوازیں، وہی تانے، وہی بے رخی، لیکن اننیا کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ آج اس کے چہرے پر نہ ڈر تھا نہ امید، بس ایک عجیب سی شانتی تھی۔ گھر والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ساس نے ہمیشہ کی طرح کہا جلدی کام نپٹا، دن بھر بیٹھے رہنے کی عادت ہے کیا؟ اننیا نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ کام کرتی رہی۔ نند موبائل میں لگی رہی۔ راگھو بنا کچھ بولے گھر سے نکل گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اننیا آج بہت زیادہ شانت تھی۔ کام کرتے کرتے اس کا من بیتے دنوں میں چلا گیا، ماں کا چہرہ، پتا کی خاموشی، بچپن کی ہنسی۔ اس نے سوچا اگر میں نہ رہوں تو شاید سب کو سکون مل جائے۔ اسے یاد آیا ساس کے وہ شبد مر کیوں نہیں جاتی۔ وہ شبد اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے اور صحیح بھی لگ رہے تھے۔ دوپہر میں جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اننیا اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے ایک کاغذ نکالا، بہت کچھ لکھنا چاہتی تھی لیکن شبد ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر میں اس نے بس اتنا لکھا میں نے بہت سہا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اگر میری خاموشی کسی کو سمجھ نہیں آئے تو شاید میرا جانا سمجھا دے۔ اس نے کاغذ موڑ دیا، کوئی آروپ نہیں، کوئی نام نہیں۔ وہ دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ باہر زندگی چل رہی تھی، بچوں کی آوازیں، گاڑیوں کا شور، اور اس کے اندر سب کچھ رک سا گیا تھا۔ اس نے آخری بار بھگوان کو یاد کیا، بس آنکھیں بند کر لی۔ شام کو جب ساس گھر لوٹی
تو گھر کچھ زیادہ ہی شانت لگا۔ آواز دی، اننیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ کھولا گیا اور پھر گھر میں افراتفری مچ گئی۔ پڑوسی اکٹھا ہو گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مائکے خبر پہنچی۔ ماں جب پہنچی تو بیٹی کو نہیں، بس اس کا شریر دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، بول نہیں پائی۔ پتا کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، وہ اندر سے پتھر بن چکے تھے۔ پولیس کو وہ چھوٹا سا کاغذ ملا۔ کمرے میں پوری خاموشی چھا گئی۔ ساس کی آنکھیں جھک گئیں۔ راگھو بھی شرمندہ تھا۔ اننیا چلی گئی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سوال سب کے سامنے کھڑا تھا کہ شادی میں چپ رہنا ہی ایک لڑکی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اننیا کے جانے کے بعد گھر کا ہر کونا گواہی دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی اب سوال بن چکی تھی۔ سچ دھیرے دھیرے باہر آنے لگا۔ پڑوسنیں باتیں کرنے لگیں۔ وہ ہمیشہ ڈری ہوئی رہتی تھی، ہنستی ہی نہیں تھی۔ نیلے نشان کئی بار دکھے تھے۔ مائکے والوں نے پہلی بار کھل کر بولا۔ ماں روتے ہوئے کہتی، وہ ہر فون پر کہتی تھی سب ٹھیک ہے، ہم نے ہی زور نہیں دیا۔ پتا نے کانپتی آواز میں کہا، ہم نے بیٹی کو سمجھایا سہنشیل بنو، لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کتنا سہ رہی ہے۔ راگھو اب کمرے میں جاتا تو اس کے کانوں میں بار بار وہی آواز گونجتی، میں ٹھیک نہیں رہتی اب۔ آج وہ سمجھ رہا تھا، لیکن تب اس نے سننا ضروری نہیں سمجھا۔ اب پچھتاوا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹا سا کاغذ ثبوت بن گیا۔ اس میں کسی کا نام نہیں تھا، لیکن ہر شبد سچ بول رہا تھا۔ پولیس نے پوچھ تاچھ شروع کی۔ سسرال والوں کے جواب الجھنے لگے۔ ساس کے تانوں کو اب گھر کی بات نہیں کہا گیا، کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بولے، کمزور تھی، اتنا کیوں سوچتی تھی، لیکن کچھ آوازیں پہلی بار اٹھیں، اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا ہم یہی کہتے؟ کیا شادی میں عورت کی مرضی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ اننیا کی کہانی ہمیں بتاتی ہے بیٹی کو چپ رہنے اور سہنے کی سیکھ کس حد تک بیٹی کے ساتھ غلط کر سکتی ہے۔ اننیا کی ماں نے لوگوں سے کہا، اگر آپ کی بیٹی چپ ہے تو سمجھیے وہ مضبوط نہیں، ڈری ہوئی ہے۔ کبھی یہ مت کہیے سہن کر لے گی، کیونکہ ہر لڑکی اننیا نہیں ہوتی اور ہر اننیا اتنا سہ نہیں پاتی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اننیا چلی گئی، لیکن اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، ہر اس لڑکی میں جو چپ ہے، ہر اس گھر میں جہاں ظلم کو عام کر دیا گیا ہے۔ شادی ایک رشتہ ہے، لائسنس نہیں۔ عورت کی چپی اس کی رضامندی نہیں ہوتی۔ اگر آج نہیں سنا تو کل صرف تصویریں بچیں گی۔